الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ستر پوشی کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اسلام ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ اگر ہم کسی کے اندر کوئی کوتاہی دیکھتے ہیں، کسی کے اندر کوئی غلطی دیکھتے ہیں، تو ہم اس غلطی کی تشہیر نہ کریں بلکہ اس غلطی کو چھپانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کسی کی کمی کو چھپاتے ہیں، کسی کی غلطی کی تشہیر نہیں کرتے، اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا یستر عبد فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو بندہ بھی کسی بندے کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے دنیا میں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا اور اس سے اپنے گناہوں کا اقرار کرائے گا، چنانچہ وہ جو کچھ بھی گناہ کیا ہوگا سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے بندے، تو نے فلاں دن فلاں کام کیا، فلاں دن فلاں کام کیا۔ وہ کہے گا، ہاں یا رب، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یہاں تک کہ جب وہ یہ سمجھ لے گا کہ اب میں ہلاک ہوا، تب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا اسے، سترتھا علیک فی الدنیا وہا انا اغفرھا لک اليوم، دنیا میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا اور آج تمہارے ان گناہوں کو معاف کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم دنیا میں کسی انسان کے عیب کو چھپاتے ہیں، کسی انسان کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمارے عیب پہ پردہ ڈالے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، یا پھر یہ ہے کہ علی الاعلان سارے انسانوں کے سامنے میں ہمارا محاسبہ نہیں کرے گا۔ لیکن کس انسان کے گناہ، کس انسان کی غلطی پہ پردہ ڈالنا چاہیے؟ اگر کوئی انسان ایسا ہے جس سے غلطی ہو جاتی، تو کسی انسان سے غلطی ہو گئی انسانی تقاضے کے ناطے، تو ایسے انسان کے گناہ پہ پردہ ڈالا جائے گا۔ لیکن کوئی ایسا انسان ہے جو گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے، سمجھانے پہ بھی نہیں مانتا ہے اور خود بھی گناہ کرتا ہے، سماج میں بھی گناہ کو پھیلانے کا مجرم ٹھہرتا ہے، تو ایسے انسان کے عیب پہ پردہ ڈالنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے بیچ فحش کاری عام ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں جو خود برائی کرتے ہیں اور ان کی چاہت ہوتی ہے کہ سماج کے اچھے لوگ بھی اس برائی کے شکار ہو جائیں، سماج کے نیک لوگ بھی اس برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ اسی لیے سماج میں برائیوں کو عام کرنے کا حربہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیسے اس سماج میں برائیاں عام ہوں، کیسے اس سماج میں بری چیزیں پروان چڑھیں۔ تو ایسے لوگ اللہ کے ہاں مجرم ہیں، اور اگر کوئی ایسا انسان ہے جو برائی کرتا بھی ہے اور برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ایسے انسان کے عیب کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ایسے انسان کے عیب کو کھولنا چاہیے تاکہ لوگ جانیں اس کے جرم کو، اور اگر ہم سے ہو سکتا ہے کہ جو محکمے اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں، ان محکموں میں اس کے بارے میں ہم کمپلین کریں، تو ہمیں کمپلین کرنا چاہیے ایسے انسان کے بارے میں، تاکہ اس کی برائی سے لوگوں کو نجات ملے اور اس کے شر سے لوگ بچ سکے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں،
کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کے ہر انسان کے گناہ قابل معافی ہیں سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ اور کھلم کھلا گناہ میں یہ آتا ہے کہ ایک بندہ رات میں اکیلے میں کوئی گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جبکہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، صبح میں آ کر کے کسی دوسرے سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اے فلاں، میں نے کل کی رات ایسا ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے اس پردہ کو خود کھولتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے میں برائی کرتے ہیں اور پھر اس برائی کا ذکر اپنے دوستوں سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگ معافی کے قابل نہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو برائی اکیلے میں نہیں بلکہ سب کے سامنے میں کرتے ہیں، تو یہ بھٹائی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ بھی معافی کے قابل نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو برائی اکیلے میں کرتے ہیں لیکن اس برائی کو دوسروں سے بیان کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی معافی کے قابل نہیں ہیں۔ کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں اور وہ بندہ اس برائی میں شہرت نہیں رکھتا ہے، اس برائی کا علی الاعلان ارتکاب نہیں کرتا ہے، تو ایسے انسان کے عیب پہ پردہ ڈالنا چاہیے، ایسے انسان کے عیب کو کھولنا نہیں چاہیے۔ اور ہمیں ہماری شریعت اسی لیے حکم دیتی ہے کہ ہم دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان فی قلبہ، کہ اے او لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو اور دل میں ایمان نہیں داخل ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور لوگوں کے پردہ کے پیچھے مت لگو، فإنہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ، جو کوئی بھی کسی کے عیب کو ٹٹولنے میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو ٹٹولتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ فِي بَيْتِهِ، اور جس کے عیب کو اللہ ٹٹولے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں بھی رسوا کر دیتا ہے۔ تو یہ اصول ہے، اصول یہ ہے کہ کسی کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، عیب کو چھپانا چاہیے، خاص طور پر ایسے انسان کے عیب کو جس کے اندر برائی شہرت نہیں رکھتی، ایسے انسان کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ اور یہ سخت وعید بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے عیب کو ٹٹولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی دوسروں کی پردہ پوشی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔